ماہ رمضان المبارک کی ایک اور خاص عبادت جس کی طرف عموماً ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خفف عن مملوکہ، جو شخص ہلکا کر دے اپنے نوکر خادم یا غلام کا بوجھ فیہ، اس رمضان المبارک کے مہینے میں، یعنی اس سے کام کا وزن ہٹا دے، اس کو کچھ آرام دے، اس کے اوپر انعام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غفر اللہ لہ، اللہ پاک اس کی بخشش کر دے گا۔ یعنی ایک مزدور کے ساتھ ہمدردی کرنے پہ، نوکر ملازم یا خادم کے ساتھ ہمدردی کرنے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کیا بتایا؟ اللہ کی طرف سے مغفرت اور جہنم سے نجات۔ یہ دو چیزیں اللہ کے رسول نے انعام کے طور پر بیان فرمائی۔ اور ظاہر بات ہے، جس مزدور کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، القاسب و حبیب اللہ، کہ محنت مزدوری کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص دوست ہے، اس سے ہمدردی کرنے پر انعام کیوں نہ ملے؟ اور جس مزدور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان عطا فرمائی، لوگ آ رہے ہیں حضور سے مسافہ کرنے کے لیے، مسافہ کر کے جا رہے ہیں، مسافہ کر کے جا رہے ہیں، مسافہ کر کے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان آپ علیہ السلام سے مسافہ کرنا چاہتا ہے لیکن بار بار پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب اس نوجوان کی باری آئی، سب ہاتھ ملا کے مسافہ کر کے چلے گئے۔ اس نوجوان کی جب باری آئی، اس نے آ کر ہاتھ ملائے۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنے نرم و نازک ہاتھ، اپنے رحمت والے ہاتھ اس مزدور کے ہاتھوں میں دیے، تو آپ علیہ السلام کے تو ہاتھ بالکل گلاب سے بھی بڑھ کر نرم اور نازک تھے، مزدور کے ہاتھ تھے پتھریلے سخت ہاتھ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے ہاتھوں کی سختی کو محسوس کیا اور اپنے دستے مبارک میں لے کے ابھی مزدور کے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں، آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور پھر پوچھ رہے ہیں، بیٹا کیا کام کرتے ہو؟ اس نے نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ، میں مزدور آدمی ہوں اور مزدوری کیا کرتا ہوں؟ یہ پتھر توڑتا ہوں۔ اس زمانے کے اندر پتھر توڑے جاتے تھے، جیسے آج اینٹیں استعمال ہوتی ہیں، تو مکہ سارا پہاڑی علاقہ تھا اور وہ پتھر توڑ کے گھروں کے اندر استعمال کیا کرتے تھے، اس کی اینٹ کی شکل دے کے۔ تو فرمایا، یا رسول اللہ، میں پتھر توڑتا ہوں۔ فرمایا، اتنے سخت ہاتھ؟ پتھر توڑتا ہوں، اس وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ نوجوان شرمندہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے، ذرا سوچئے کیا مقام اللہ کے رسول نے دیا مزدور کو۔ آج دنیا تڑپتی ہے روزہ رسول دیکھنے کے لیے، آج دنیا تڑپتی ہے روزے کی جالیاں چومنے کے لیے، لیکن اس مزدور کو اللہ کے رسول نے کیا مقام دیا؟ اللہ کے رسول نے اس مزدور کے ہاتھ اپنے نرم و نازک ہاتھوں میں لیے اور ان کے ہاتھوں کو چوم کر فرمایا، القاسب و حبیب اللہ، کہ محنت مزدوری کرنے والا وہ اللہ کا خاص دوست ہے۔ مزدور کی شان کیا ہے، مزدور کی عظمت کیا ہے، مزدور سے محبت کیسی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ سلوک کیسا کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بیان فرمایا، یعنی انتہائی محبت کا اظہار اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مزدور جو ایک تو ہمارے دکان کاروبار کے اندر جو ہمارے ملازم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے گھر پہ کام کاج کرنے والی بیچاری ماسیاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح عام مزدور طبقہ ہے جو لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے شہر میں لے کے آتا ہے، یا اپنا کچھ سامان وغیرہ بنا کے بازار کے اندر لے کے آتا ہے، جیسے کپڑے وغیرہ بناتے ہیں یا کچھ اور چیزیں بناتے ہیں، چادریں وغیرہ بناتے ہیں، بازار میں بیچنے کے لیے لاتے ہیں، یا پھر یہ بیچارے ریڑے والے، ٹھیلے والے محنت مزدوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں، یہ سب مزدوروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ مزدور اور نوکر یا خادم، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اچھے سلوک کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی تنخواہ جو ہے، تنخواہ وہ اتنی ہونی چاہیے کہ ان کا آرام سے گزر بسر ہو سکے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ عموماً جب ہم دیکھتے ہیں دیندار لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں لیکن مزدور کا حق کھا جاتے ہیں اور اسے تنخواہ برائے نام دیتے ہیں، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خوب غور سے سن لیں، ان کی زکاتیں، ان کی نمازیں، اگر وہ مزدور کام کھاتے ہیں تو یہ چیز ان کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے، برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے ملازم سے اچھا سلوک نہ کرے۔
ساری چیزیں بیکار چلی جاتی. تو ایک تو یہ کہ ان کی تنخواہ اس قدر ہو کہ وہ آرام سے گزر بسر کر سکے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں کام کرنے والی ماسیاں، ہر علاقے کا اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے. جس علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں تو ایک ماسی سے ملاقات گھر میں کام کاج کرنے کے لیے جیسے آتی ہے، وہ کسی کام سے آئی تو میں نے ان سے پوچھا آپ فلاں فلاں گھر میں کام کرنے جاتی ہیں، ماشاءاللہ گزارا آپ کا صحیح ہو جاتا ہوگا، کیا ملتا ہے؟ تو اس نے جب جواب دیا میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے کہا اس بس صحیح کیا کریں، مہینے کے 1500 روپے دیتے ہیں، جس میں کپڑے بھی دھوتی ہوں، گھر کی جھاڑو بھی لگاتی ہوں، برتن بھی دھوتی ہوں، یہ سارا کام کاج کرتی ہوں. ان کے جو مہمان آتے ہیں ان کے بھی کپڑے وغیرہ بچے وغیرہ جیسے آ جاتے ہیں ان کے بھی کپڑے وغیرہ ہم دھوتے ہیں. مہینے کے ملتے کیا 1500 روپے، اور کھانا ہمیں جو ملتا ہے جھوٹا موٹا کھانا ملتا ہے. بچے کبھی ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں، ہمارے چھوٹی بچی ہے چھوٹا بچہ چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے برتنوں میں ہمیں کھانے پینے نہیں دیتے، اپنے گلاس میں پانی پینے نہیں دیتے. یہ مسلمان ہو کے مسلمان کے ساتھ سلوک کر رہا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ یہ مزدور تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاؤ وہ ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنو وہ ان کو بھی پہناؤ. جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے. اور ہم دیکھیں مسلمان ہو کر چند پیسے اگر آئے تو ہم فرعون بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس غریب کو ہم انسان ہی نہیں سمجھتے. ایک تو اس کا حق کھا جاتے ہیں، اوپر سے اس کے کھانے پینے کے برتن بھی ہم نے جدا کر رکھے. اس سے بڑھ کر حیوانیت اور کیا ہوگی؟ پھر تو اسلام نام کی صرف چیز باقی رہ گئی ہے. نام کیا مسلمان ہے، باقی اندر سے ہم تو ہیں ہی حیوان. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا، اچانک شور اٹھا، ہر جگہ اونٹ پاگل ہو گیا، ہر جگہ اونٹ پاگل ہو گیا. صحابہ کرام نے دیکھا ایک اونٹ جو ہے وہ مست ہو کے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، منہ سے جھاگ اس کے نکل رہے ہیں. صحابہ کرام نے حضور کے چاروں طرف گھیرا کر لیا کہیں اونٹ حضور کو نقصان نہ پہنچا دے. حضور نے اونٹ کی طرف جب دیکھا صحابہ سے فرمایا کہ ہٹ جاؤ. فرمایا یا رسول اللہ پاگل جانور ہے، آپ کو نقصان دے دے گا. اونٹ پاگل ہونے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے. حضور نے فرمایا تم ہٹ جاؤ، وہ فریاد لے کر آ رہا ہے. صحابہ کرام ہٹ گئے، حضور کھڑے میں دیکھا صحابہ کرام نے وہ اونٹ دوڑتا ہوا سیدھا حضور کے قدموں میں آ کے گرا، حضور کے قدموں میں، اور اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. ہونٹ اپنے ہلا رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے میں اطمینان سے اس اونٹ کی بات سن رہے. جس اللہ نے طاقت دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ جانور کی بات سمجھ رہے، جنات کی زبان سمجھ رہے، اس اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے کمالات دیے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اونٹ کے لب ہل رہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کس کا، اس کا مالک کون ہے؟ مالک کے پیچھے دوڑتا دوڑتا آ گیا. فرمایا تم اس کے مالک ہو؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خبردار یہ جانور بے زبان معصوم جانور تمہاری شکایت لے کر آیا ہے میرے پاس. یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے. خبردار جس اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے وہ تمہارا بھی مالک ہے، وہ تم سب کا مالک ہے. تو حضور نے ارشاد یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مزدور یا نوکر یا خادم جو ہمارے ملازم ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہنو. چلو اتنا یہ تو ایک اعلیٰ قسم کا درجہ ہے، اتنا نہ صحیح پھر بھی کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کی ضرورت کا تو خیال رکھا جائے، اس کی ضرورت کا تو خیال رکھا جائے. اور ضرورت کا خیال رکھنے میں ملتا کیا ہے؟ ہم عموماً کیا کرتے ہیں کہ اپنے عیش عشرت کی چیزوں پہ، بچے کی فرمائشوں پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا جو ملازم ہے، ہمارے ہاں جو نوکر ہے، وہ اگر بیمار بھی ہے تو اسے دوائی کے لیے 1000 کا نوٹ دیتے ہوئے بھی ہمارے ہاتھ کانپتے اور ہیلے بہانوں سے اٹھا دیتے. ملازم کے ساتھ ہمدردی پہ، نوکر کے ساتھ ہمدردی پہ کیا ملتا ہے؟ ذرا ایک واقعہ سنیں. ایک بہت بڑا امیر کبیر آدمی، پینے پلانے کا شوق ہے، شراب کا رسیہ ہے، ہر قسم کا گناہ کرنے والا ہے. اس نے جب اپنی محفل لگائی تو اپنے نوکر اور خادم کو بھیجا بازار کہ جاؤ ہمارے کھانے پینے کے لیے کچھ پھل اور فروٹ وغیرہ لے کے آؤ. یار دوستوں کی محفل لگی تھی، پینے پلانے کا دور چل رہا تھا. گھنٹہ گزرا، 1.5 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹہ گزرا، ملازم واپس نہیں آیا. تو سردار بڑا غصے کے اندر آ گیا، واپس آئے گا تو پھر اس کی کھال کھینچوں گا، دیکھوں گا اس کو. ملازم جب بازار میں پہنچا دیکھا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے پاس کوئی غریب شخص کھڑا ہوا اور اس کے لیے وہ لوگوں سے کچھ اپیل کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، جیسے ہم عموماً چندے وغیرہ کی اپیل کرتے ہیں. وہ اپیل کر رہا ہے جو اس غریب آدمی کی ضرورت پوری کرے گا میں اس کے لیے 3 دعائیں کروں گا اور جو چاہے دعائیں کرنا. ملازم نے دیکھ لیا، نوکر نے دیکھ لیا کہ جو دعاؤں کا کہہ رہا ہے وہ اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے، یہ اگر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا. وہ وہاں ٹھہر گئے، ٹھہر کے کہنے لگا میں اگر اس غریب کی ضرورت پوری کروں تو آپ مجھے 3
دعائیں میرے لیے کرو گے، مجھے 3 دعائیں دو گے؟ بولا ہاں کیوں نہیں۔ تو اس کے پاس جو پیسے تھے وہ اس نے غریب کو دے دیے۔ فرمایا کہ اب بتاؤ تمہاری 3 دعائیں کون سی؟ کہا سب سے پہلی میری دعا یہ ہے کہ میں نے جو یہ کچھ اس کو دیا ہے جو درہم دینار، اس کا مجھے بدلہ مل جائے۔ بولا ٹھیک ہے، پہلی دعا ہو گئی، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ دوسری دعا؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میں غلام ہوں، مجھے آزادی مل جائے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جائے گا کام، یہ بھی دعا میں نے کر دی، اللہ پاک کرے گا تمہیں آزادی مل جائے گی۔ تیسری دعا کیا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں میرا جو سردار ہے وہ دن رات نشے میں ڈوبا رہتا ہے، شراب کی لت لگی ہوئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں وہ شراب سے توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ یہاں جو لوگ ہیں ان کی بھی بخشش کر دے، اللہ پاک سب کو اللہ پاک معاف کر کے جنت میں مرنے کے بعد داخل کر دے۔ یہاں روح پرواز ہوئی اور وہاں جنت میں پہنچ گئے۔ اس نے کہا چلو یہ بھی دعا میں نے کر دی۔ اب دعا کے اندر طاقت اللہ پاک نے ایسے رکھی ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی سوائے دعا کے، اور نیک بندوں کی دعاؤں کی طاقت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، لولا اقسم علی اللہ لابرہ اللہ۔ بہت سارے پراگندہ بکھرے بال اور پھٹے ہوئے کپڑے والے لوگ ایسے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کل یوں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا۔ یہ حضور کا فیصلہ، حضور کے بول ہے۔ بہرحال یہ ڈرتا ڈرتا، اب تھا تو کچھ بھی نہیں پلے، خالی ہاتھ جب پہنچا محفل کے اندر تو سردار دیکھ کے غصے ہو گیا۔ بولا تو اتنی دیر سے آیا اور وہ بھی کھا لیا، پیسے کہاں؟ پیسے تو میں نے کسی کو دے دیے۔ سردار غصے سے اٹھا، کیوں دیا تم نے؟ پھر اس بزرگ کا نام لیا۔ کہا وہ کہہ رہے تھے کہ جو اس غریب کی ضرورت پوری کرے میں اس کے لیے 3 دعائیں کروں گا۔ سردار واپس بیٹھ گیا۔ اچھا تو نے دے دیا، پھر تو نے دعائیں کیا کروائی؟ کہا کہ میں نے سب سے پہلے تو دعا یہ کروائی کہ مجھے ان درائم کا بدلہ مل جائے۔ سردار نے کہا میں نے تجھے ان درائم کا بدلہ دیا ہزاروں کی صورت میں۔ کتنے درہم؟ بولا 4 درہم دیے تھے۔ بولا میں نے تجھے 4000 دیے، مل گیا بدلہ؟ بولا ٹھیک۔ دوسری دعا تو نے کیا کروائی؟ کہا دوسری دعا میں نے یہ کروائی تھی میں غلام ہوں، مجھے آزادی مل جائے۔ سردار نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا آج کے بعد تجھے کوئی بھی غلام نہیں کہے گا، مرضی کا مالک ہے، جہاں چاہے چلا جا۔ تیسری دعا تو نے کیا کروائی؟ کہا کہ تیسری دعا یہ کروائی کہ اللہ میرے سردار کی بھی بخشش کرے، توبہ کی توفیق دے، میری بھی بخشش کرے۔ کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے میرے بھائی، جو میرے طاقت تھی وہ میں نے کر دیا۔ یہ کہہ کے میں پھر برخاست ہو گئی۔ شام کا وقت ہوا، رات کو سردار سویا، خواب کے اندر زیارت ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا خواب کے اندر اللہ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی کہ جب تم نے وہ 2 کام کر دیے جو تمہارے بس میں تھے تو اللہ نے بھی وہ کام کر دیا جو کسی کے بس میں نہیں ہے سوائے خدا کے۔ اللہ نے تمہاری بھی بخشش کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی بھی بخشش کر دی جن کے لیے بزرگ نے دعائیں کی۔ تو دعا کے اوپر تینوں کا سردار نے درائم کا بدلہ بھی دیا، اس نے اپنے یعنی گناہ سے توبہ کی اور ملازم کو کیا دی؟ آزادی بھی، اس غلام کو آزادی بھی دی۔ اور پھر جب اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کر دے، سردار نے کہا میرے بس میں نہیں ہے۔ رات کو جب سوئے تو خواب کے اندر آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کی بخشش کر دی۔ یہ ہے ملازم سے، نوکر سے، غلام سے ہمدردی نکلنے کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں عمروں پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، نفلی عبادت پہ ہزاروں لاکھوں کا خرچہ کیا جا رہا ہے، لیکن ملازم ہے بیچارہ بیمار ہے، اتنی توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ عمرے سے بڑی نیکی ہے، حج فرض ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نفلی عبادات میں ہم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں جو ملازم ہے یا ہمارے پڑوس میں جو غریب ہے وہ چند ہزار روپوں کے علاج کے لیے ترس رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمرے سے ان چیزوں سے بڑھ کر اس کے اندر آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو اپنے نوکر، خادم، ملازم یا غلام کے بوجھ کو ہلکا کر دے اس مہینے میں، اللہ پاک اس کی بخشش فرمائیں گے اور اللہ پاک اس کو جہنم سے نجات دیں گے، جہنم سے بچا دیں گے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے دکان پہ کام کرنے والے ملازم ہیں، عید سامنے آ رہی ہے، اپنے 1 مہینے کی تنخواہ ان کو بڑھا کے دے دی جائے، یا 1 مہینے کی تنخواہ نہ صحیح لیکن کم از کم ان کو اتنا دے دیا جائے جتنا ہم اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تاکہ وہ بھی عید اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اسی طرح گھر میں کام کرنے والی جو ماسیاں ہیں ان کو کچھ گفٹ وغیرہ دے دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ سلوا سکیں، اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کو اتنا دے دیا کہ آرام کے
کے ساتھ سیری کر سکے، آرام کے ساتھ افطاری کر سکے، وہ ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ کوئی بھی عبادت کر کے آپ کو اتنا ثواب، آپ کو اتنا سکون نہیں ملے گا، اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کسی مجبور کی دعا لے کر ثواب ملے گا اور سکون ملے گا۔